يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيبي سلام عليك، يا نبي سلام عليك. يا نبي
نیلم شاہ صاحبہ جو نائب صدر ہیں پاکستان عوامی نیشنل پارٹی کی، ان کو دعوت دوں گی کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ نیلم شاہ صاحبہ، نائب صدر پاکستان عوامی نیشنل پارٹی۔ میں آج اس انتہائی عظیم اور خوشی کے موقع پہ آپ سب کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اور نہایت ہی مشکور ہوں کہ مجھے اس مبارک جگہ پہ آنے کی دعوت دی گئی۔ آج کے اس موقع کے اوپر میں موجودہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے کچھ مختصراً یہ عرض کروں گی کہ آج ہمیں یہاں اکٹھے ہونے کے بعد دیکھنا ہے کہ ہم پہ کیا فرض عائد ہوتے ہیں۔ آج ہمیں صرف اسلام کو باتوں میں ماننے کی نہیں، عمل کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم نے آج کی دنیا میں اپنے اس امیج کو درست کرنا ہے جو ہم پہ ایک دہشت گردی کا الزام لگا ہوا ہے، کیونکہ جب اسلام کا ظہور ہوا تھا تو اس وقت کے عربوں میں جو برائیاں تھیں، جو ناپسندیدہ باتیں تھیں، اس کو خاتمے کے لیے حضور پاک نے آ کے اسلام جو لائے، اور اس میں خصوصاً جو خواتین کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، اس حوالے سے بھی انہوں نے یہ طرف عورت کو جو حق دیا زندہ رہنے کا، اور اس سے اور جو امن اور برداشت اور ایک جیو اور جینے دو کا فلسفہ انہوں نے جو پیش کیا، جس سے پہ ہمیں آج سب کو عمل کرنا ہے، کیونکہ ہم اس پر عمل کر کے ہی، کیونکہ باقی جو دنیا ہے اس نے اسلام کی ان تمام چیزوں کو اپنایا ہوا ہے، اور ہم جو مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم نے عملاً ہمارے جو اعمال ہیں وہ ان کے اوپر پورے نہیں اترتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جب مخاطب ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ رب العالمین ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کا نہیں، پورے عالم کا رب ہے۔ اور اسی طرح ہی ہم جب حضور پاک کو رحمت العالمین کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے وہ آئے، اور انہوں نے یہی درس دیا ہم سب کو کہ امن اور سکون کے ساتھ اس دنیا میں رہو، اور اس میں کیونکہ اسی میں سب کی خوشحالی اور بقا ہے۔ میرا یہی اسی چیز پہ آج زور ہے۔ میں آپ سب کی مشکور ہوں اور شکریہ ادا کرتی ہوں۔ مہربانی۔ اب میں دعوت دیتی ہوں عورت فاؤنڈیشن کے واچ پروگرام کی کوارڈینیٹر مسز عظمیٰ سعید صاحبہ کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس محفل میں بیٹھ کے میرا دل اتنی زور سے دھڑک رہا ہے کہ کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں ہوں اس وقت، لیکن چونکہ یہاں پہ مجھے بلایا گیا ہے اور کچھ کہنے کے لیے بلایا گیا ہے، سب سے پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں ادارہ منہاج القرآن کا، اور بالخصوص فرح صاحبہ کا، جو ہمارے ساتھ رابطہ رکھتی ہیں وقت بے وقت۔ جب بھی ہم ان کو کوئی کوئری، کوئی کسی قسم کی بھی کوئی ہمارا کویسچن یا کوئی بھی ہمارا ہوتا ہے، اور وہ ہمیں بر وقت جواب دیتی ہیں اور ہمارے لیے ٹائم نکالتی ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ سیکنڈلی میں مبارکباد دینا چاہوں گی کہ اتنی خوبصورت محفل کا اہتمام کرنے کا، اور اس میں کیونکہ ہم لوگ بھی اس طرح کے اہتمام کرتے رہتے ہیں اور بڑی بخوبی اس چیز سے واقف ہیں کہ اس کے لیے کتنی ایفرٹ، کتنا جذبہ اور کتنی محبت اور محنت درکار ہے۔ تو آئی مسٹ اپریشیٹ آل دا ایفرٹس ڈن آن دا بہاف آف ادارہ منہاج القرآن۔ بات یہ ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں، اتنی عورتیں یہاں پر اکٹھی ہیں، تو میرا خیال ہے کہ جو تشدد کا ایک پہلو ہے، اور خاص طور پہ عورتوں کے خلاف جو تشدد کا ایک
بڑا ہی ایک سینسٹیو ایشو ہے، اس کے اوپر بات کیے بغیر میرا خیال ہے بات نہیں بنتی. اور محترم جناب طاہر القادری صاحب کی پریزنس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں ان چند گزارشات کرنا چاہوں گی کہ آپ کا اتنا بڑا نیٹ ورک ہے اور آپ اتنے اچھے طریقے سے اتنے آرگنائز طریقے سے اس نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں. تو ایک گزارش ہماری یہ بھی ہے کہ روز بروز تشدد کے واقعات خاص طور پہ خواتین کے حوالے سے، چاہے وہ کاروکاری کے ہیں، چاہے وہ بنی کے ہیں، چاہے وہ سوارہ کے ہیں، چاہے وہ بدلے صلح کے ہیں، یا زنا بالجبر یا حدود آرڈیننس کے حوالے سے جتنے امتیازی قوانین ہیں اس کے حوالے سے اگر آپ، اور میرا حال ہے کہ دیکھتے بھی ہوں گے کہ جس طریقے سے یہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں، میرا حال ہے کہ یہ ایک بڑا ہی ایک سینسٹیو اور اس وقت بڑا ایک لمحہ فکریہ ہے کہ خواتین کے حوالے سے اس کے اوپر توجہ دی جائے اور کوئی ایک ایسی تحریک چلائی جائے جو یہ ہے کہ ہم کچھ اس سچویشن میں چینج لے کے آ سکیں. اور ہم جب اگر دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس یہاں پہ جو ملکی صورتحال ہے جس میں معاشرتی طور پر اور معاشی طور پر اور پھر دوسرے بہت سارے پہلوؤں میں عورتیں جس طریقے سے پس رہی ہیں، تو میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اس ایریے کے اوپر ایک خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے اور اس میں جب تک ہم سب مل کر کام نہیں کریں گے، یہ ایک کامن کاز ہے، اس میں کوئی میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ڈفرینس ہونا چاہیے اور اس میں یہ ہے کہ ہم سب کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے. اور جو میری یہاں پر بہنیں، یہاں پر اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے کہ جتنے اسلام نے حقوق عورتوں کو دیے ہیں شاید ہی کسی مذہب نے دیے ہوں، جتنی عزت ہم اس مذہب میں دیکھتے ہیں شاید ہی کسی اور مذہب نے دی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی ہے جس میں جس قدر مرتبہ اور جس قدر عزت انہوں نے عورتوں کو دی ہے شاید ہی کسی پیغمبر اور کسی نے دی ہو. اور انہی کا یہ کہنا ہے کہ ظلم سہنا اور ظلم کرنا دونوں برابر ہیں، دونوں گناہ ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر ظلم سہتے ہیں تو ظلم کرنے والے کو ہم یہ خود ایک موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ ہم پہ اور ظلم کرے اور اس کی عادت بنا دیتے ہیں کہ وہ جب چاہے جس کے ساتھ جس طرح چاہے وہ کرے. تو اس سلسلے میں میری تمام بہنوں سے خاص طور پر مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ اور ابھی جب عافیہ بھی بات کر رہی تھی کہ آپ سب لوگ مائیں ہیں، کل کی مائیں ہیں اور ہم نے تربیت کرنی ہے اور آپ کا ایک اپنا ایک خاص معاشرے میں ایک رول ہے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کو اپنے بیٹوں کے برابر ہی سمجھیں، ان کو انہی کے برابر ہی ان کی تربیت کریں، ان کو ان سے کوئی کمتر یا ان سے آپ کوئی سیکنڈ گریڈ سٹیزنز مت سمجھیں اور ان کی تربیت بھی ویسے ہی کریں کہ وہ کل کو نہ ظلم سہیں اور نہ اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کریں کہ وہ کل کو ان کے اوپر ظلم کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ آج اس محفل میں بلانے کا بہت شکریہ. میرا خیال ہے کہ یہاں پر جتنے خوبصورت نعت خواں اور جتنی خوبصورت میں نے تلاوت سنی ہے اور صرف ایک ہی یہ خواہش تھی کہ یہ لوگ کچھ پڑھتے رہیں اور ہم سنتے رہیں. تھینک یو ویری مچ. اس وقت آپ جماعت اسلامی ویمن کمیشن کی نائب صدر، جماعت اسلامی پارلیمنٹری انچارج اور ممبر آف نیشنل اسمبلی کی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. میں گزارش کروں گی کہ آپ اپنے عظیم خیالات کا اظہار کرنے کے لیے تشریف لائیں. محترمہ راحیل قاضی صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں تحریک منہاج القرآن کی، اپنے بہت ہی محترمی و مکرمی ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی اور محترمہ فراناز کی. انہوں نے مجھے بہت ہی محبت کے ساتھ، اور شاید اگر ان کا بہت شدید اصرار نہ ہوتا تو آج میں صبح 8 بجے سے یہ وقت آ گیا ہے. لیکن مولانا ظفر علی خان کا ایک شعر آپ کو سناتی ہوں کہ سرکار دو جہاں کا بنا کر مجھے غلام، میرا بھی نام تا بابد زندہ کر دیا. ہوتا ہے جن میں نام رسول خدا بلند، ان محفلوں کا مجھ کو نمائندہ کر دیا. مجھے بہت عزت اور بڑا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اعزاز دیا کہ ہمیں ان محفلوں میں بلایا جاتا ہے اور اس میں ہمیں نمائندگی دی جاتی ہے. اس اعزاز پر
میں اللہ رب العالمین کا جتنا بھی ان کے ہم احسان مند ہوں. میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ ہم چونکہ نیشنل اسمبلی میں ہیں اور ہم دیکھتے رہتے ہیں ان لوگوں کا رویہ کہ جب کسی کو پریزیڈنسی سے دعوت نام آتا ہے یا کسی کو پرائم منسٹر صاحب بلا لیتے ہیں تو ان کا خوشی کے مارے کوئی عالم نہیں ہوتا اور وہ فخر سے پھولے نہیں سماتے. لیکن مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے کہ جب پوری کائنات کا مالک، پوری کائنات کا خالق اپنے حبیب دو جہاں کی اس محفل میں ہمیں آنے کی دعوت دیتا ہے تو ہمیں وہ فخر نہیں ہوتا. یہ بہت افسوس کا مقام ہے. اس لیے میں کہتی ہوں کہ ہمیں بھی بڑے فخر اور بڑے شکر کے جذبات کے ساتھ ان محفلوں میں بیٹھنا چاہیے. اور آج مجھے بہت خوشی ہے، یہ چوتھی محفل ہے جو کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز میں سج رہی ہے. لیکن علامہ اقبال کے ایک شعر کے مطابق کہ اے تہی از ذوق و شوق و سوز و درد، می شناسی عصر ما با ما چه کرد، عصر ما را ز ما بیگانہ کرد، از جمال مصطفیٰ بیگانہ کرد. کہ اے عشق مصطفیٰ سے خالی انسان، تجھے پتہ ہے زمانے نے میرے ساتھ کیا کیا؟ زمانے نے پہلے تو مجھ سے میری خودی، میری غیرت، میری حمیت چھین لی، اور اس کے بعد حد یہ ہے کہ مجھ سے جمال مصطفیٰ اور عشق مصطفیٰ کی دولت بھی، اس سے بھی مجھے محروم کرنا چاہتا ہے. اور یہی اس بدنصیب دور میں، یہ انہوں نے 1 صدی پہلے یہ اشعار کہے تھے، لیکن ہم اس بدنصیب وقت میں رہ رہے ہیں کہ جب واقعی پریکٹیکلی یہ ہو رہا ہے. پہلے ہمیں ہماری تہذیب سے ناآشنا کر دیا گیا، ہمیں غیروں کے ایجنڈے کے تحت غیروں کی تہذیب، غیروں کی اقدار، اس کا عادی کر دیا گیا. اور اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ملت اسلامیہ کا مرکز محبت ہے، اس سے بھی محروم کرنا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایک مرکز ان کو نہ مل جائے جس کے گرد یہ ساری امت اکٹھی ہے، جس کے محفل میں آنے کے لیے چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، لیکن وہ میلاد کا نام سن لے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن لے تو وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ سب ایک آواز ہو جاتے ہیں. اور ایک کالم نگار سے ایک بات ہو رہی تھی تو اس نے کہا کہ مجھے ایک انگریز ملا اور اس نے کہا کہ جب بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے تو میں نے بڑے بڑے شرابیوں، بڑے بڑے بدکاروں کو دیکھا ہے کہ ان کے رد عمل میں اور ایک کٹر مولوی کے رد عمل میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا. وہ اب ہم سے یہ محبت چھیننا چاہتے ہیں. اب اس کے درپے ہو گئے ہیں کہ ہم اور تو ان کو فرقوں میں بھی بانٹ دیے، پارٹیوں میں بھی بانٹ دیے، جماعتوں میں بھی بانٹ دیے. یہ جو آخری سہارا ان کا رہ گیا اس سے بھی انہیں محروم کر دیں. لیکن میری بہنوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. یہ لوگ بھی چالیں چل رہے ہیں لیکن اللہ بھی ایک چال چل رہا ہے اور انشاءاللہ ان کی چالیں انہی کے اوپر الٹے گا. میں جب منہاج القرآن کی یہ باپردہ حجاب و نقاب میں ملبوس بچیوں کو دیکھتی ہوں تو میرا سر فخر سے ویسے ہی بلند ہوتا ہے جیسے میں اپنی بیٹی کو دیکھتی ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے. میں نے ایک تصویر ان کی دیکھی حجاب کی، ایک گورنر ہاؤس میں ایک بہت بڑی تصویر، میں نے وہ بہت بڑی کر کے تو اپنے اس میں سارے لوگوں کو دکھائی کہ انشاءاللہ یہ ساری ندیاں، نالے یہ انشاءاللہ ایک ہی دریا میں گریں گی اور ایک ہی انشاءاللہ سمندر میں گریں گی، اور وہ ہے اسلامی انقلاب. انشاءاللہ ہم اپنے راستے بھی خود بنائیں گے، ہم اپنا ایجنڈا بھی خود طے کریں گے، اور ہم مسلمان عورت چاہے وہ کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتی ہے، کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس کا کعبہ ایک ہے، اس کا رسول ایک ہے، اس کا مرکز محبت ایک ہے. انشاءاللہ ہم اسی یکجہتی کے ساتھ، اسی اتحاد کی بدولت انشاءاللہ وہ دور واپس لے کے آئیں گے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا، سکوت تھا پردہ جس کا وہ راز اب آشکار ہوگا، نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شعر پھر ہوشیار ہوگا. وہ شعر میری بہنوں ہوشیار ہو بھی چکا ہے. امت مسلمہ نے انگڑائی لے لی ہے، وہ بہت صدیوں تک خوابیدہ غفلت سے بیدار ہو چکی ہے.
اب انہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم کس طرح سے کیسے باندھیں. انہوں نے مسلمان عورت کو ہدف بنایا ہے, اس کے لیے ایجنڈے طے کرتے ہیں, اس کے لیے یہی طے کرتے ہیں کہ شاید مسلمان عورت سارا دن ظلم و ستم کی چکی میں پستی ہے, سارا دن اس کے اوپر وائلنس ہوتا ہے, سارا دن وہ جیلوں میں حدود آرڈیننس کے تحت بند ہوتی ہے. میری بہنوں, یہ سب غیروں کے ایجنڈے ہیں, اور انشاءاللہ ان غیروں کے ایجنڈے کو انشاءاللہ ان کے منہ پر مار کر انشاءاللہ ہم اپنے ایجنڈے اور اپنا میدان خود بنائیں گے. ہم اپنے میدان میں خود کھیلیں گے, اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پروردہ ان پردہ نشینوں کے سائے عاطفت میں انشاءاللہ ہم فاطمہ, خدیجہ اور عائشہ کی بیٹیاں انہی کی طرح, جیسے حضرت ام عمارہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ احد میں حفاظت کی تھی, ہم آج ان کے دین کی اسی طرح سے انشاءاللہ حفاظت کریں گی جس طرح سے انہوں نے کی تھی. اور انشاءاللہ زمانہ دیکھے گا کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تو ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ ہم نے اس دین کی حفاظت کے لیے جو بھی تھوڑی بہت کوششیں کی تھیں, اس میں اگر کوئی کسر رہ گئی ہے تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. روز محشر عذرہائے من پذیر, گر تمہیں بینی ہے صابم ناگزیر, از نگاہ مصطفیٰ پنہائے بگیر. تو اللہ تعالیٰ ہمیں روز حشر کی رسوائی سے بچائے, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بہرہ مند کرے, اور ان کے دین کی اور ان کی جو سب سے بڑی سنت ہے اقامت دین, حکومت الہیہ کا قیام, اللہ کے دین کے جھنڈے کو سربلند کرنا, اسی مقصد کے لیے انشاءاللہ ہم سب اکٹھے بھی ہیں. اور آپ جب بھی آواز دیں گی ہمیں انشاءاللہ اپنے ساتھ ہی پائیں گی, اور مجھے یہی یقین ہے کہ ہم بھی جب آواز دیں گے تو آپ کو بھی ہم اپنے ساتھ ہی پائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب میں گزارش کروں گی ممبر سپریم کونسل تحریک منہاج القرآن غزالہ بھابی جان صاحبہ سے, محترمہ غزالہ حسن قادری صاحبہ تشریف لائیے اور ہمیں اپنے خوبصورت ہدیہ تبریک خوبصورت الفاظ میں آقا نامدار کے حضور پیش فرمائیے. مسز غزالہ حسن قادری صاحبہ. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما أبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. To His Eminence Hazur Sheikh al-Islam Dr. Muhammad Tahir al-Qadri, to Her Eminence Mrs. Rifat Jabeen Qadri, Patron Women League International, to our very, very respected and honorable guests, and my sisters in Islam, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. First of all, I would like to welcome our very esteemed guests who have taken the time and the trouble to come to this Mehfil-e-Milad, and I welcome you upon coming to this program. And secondly, I would like to congratulate Minhaj al-Quran Women League, their Intizamiya, the entire team, and all the sisters who have worked very hard to organize this wonderful program. Indeed, you have done justice to celebrating the Mawlid, Miladun Nabi, the holy birth of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wasallam. It is stated in the Holy Quran, A'udhu billahi min shaitanir rajeem, قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. Allah Ta'ala states in the Quran, and in fact commands us, and He says, and this is in Surah Yunus, this is Surah number 10, ayah number 58, where Allah Ta'ala states, say, because of the fadl, the blessings, and because of His rahmah, His mercy, that you should celebrate with happiness and pleasure. Here, Allah Ta'ala is giving us an order to celebrate His fadl, His blessings, and to celebrate His rahmah, His mercy. There are two things in this verse, and I will concentrate very briefly on one aspect of this verse, that Allah Ta'ala states that we should celebrate His rahmah, His mercy. Now the question arises, what is Allah Ta'ala's rahmah?
And if you look to the Quran, in Surah Al-Anbiya, this is Surah number 21, ayah number 167, a very famous verse, where Allah Ta'ala states that وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ, where he refers to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and says, and we have sent you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, but as a mercy for mankind. So here, first of all, you have the hukum from Allah Ta'ala to celebrate His mercy. And what is His mercy? His mercy is the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Then, if you look at some tafsirs, explanations of the Holy Quran, of Surah Yunus, of ayah number 58, many mufassirs have interpreted the word rahmah in Surah Yunus as referring to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. If you look at the tafsir of Imam Alusi, where he quotes Sayyidina Abdullah ibn Abbas, who states that rahmah refers to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. You see the tafsir of Imam Jalaluddin Suyuti, the tafsir of Ibn Jawzi, and the tafsir of Abi Hayyan Andalusi, a great scholar of the 7th and 8th century, and many other classical tafsir experts all state that rahmah refers to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So we established that we should celebrate the birth and the life and the works of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. But the question then arises as to the significance. Why should we celebrate Miladun Nabi? There are many reasons, but I will concentrate on two main reasons. One reason in particular is that when you read naats, when you read nasheeds, when you remember the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, it creates a spiritual attachment. It creates a passion inside of you. And with that passion, a fountain emerges. And that fountain becomes a fountain of muhabba, of love of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. As you listen to the nasheeds, as you listen to the nads, you then feel an ishq, a muhabba of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So one fountain is created. And then at the second time, when you celebrate the Mawlid, the holy birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, you then talk about his life, his works, his good deeds, how he came as a mercy for mankind. And then a second fountain is created, a fountain of ittiba, of following the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. So two fountains are then created. Two fountains emerge by celebrating the holy birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. A fountain of muhabba and a fountain of ittiba, of following the seerah and creating a practical manifestation in your life and demonstrating with your amal, with your good deeds of working according to the sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Now when these two fountains then merge, when you have muhabba and you have ittiba and they come together, then only then can your faith, can your iman become kamil. You have muhabba, love of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. You have ittiba, following the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. When they join together, then your iman can become kamil. It become perfect. My sisters, it is not just a tradition, it is not just a culture to celebrate what we do today. The entire point of this organized mahafil, this entire point of this mahfil is to create that passion inside of you. If yes, you were hurt, when these caricatures were created, then yes, we should do something. And the way to do something is to talk about the status of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, so that our young children, when they hear his name, that they cry tears of happiness or they cry tears of pain if there's any kind of blasphemy. So my sisters, I hope inshallah you take a message from here that you need both the love of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and you need to have his seerah and his sunnah. Both of these two things together, when they join, is when your iman becomes perfect and it becomes kamil.
I hope, inshallah ta'ala, that you take something from this mehfil. I again congratulate the Women League for organizing this wonderful mahafil. May Allah ta'ala bless you all. Wa ma alayna illa al-balagh. मुफस्सिर कुरान डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब की साल हा साल की जद्दोजहद कुर्बानियों के पीछे जो एक अजीम कुर्बानी जिस सूरत में जिस नाम में हमारे सामने आती हैं वो मिसेस रिफ़त जबीं कादरी साहिबा, ख़वातीन का फ़ख्र और इन बेटियों की अजीम माँ। मैं दावत देती हूँ मोहतरमा रिफ़त जबीं कादरी साहिबा को कि वो तशरीफ़ लाएं और तमाम शोबाए ज़िंदगी से यहाँ तशरीफ़ लाने वाली ख़वातीन से ख़िताब फरमाएं। और मैं विमेन लीग को मुबारकबाद देती हूँ कि उन्होंने शायद ही कोई ज़िंदगी का शोबा या वॉक ऑफ लाइफ है जहाँ से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को यहाँ शिरकत की दावत दी, और यही इत्तेहाद आज के दौर की दावत और इनकलाब की ज़रूरत है। मोहतरमा रिफ़त जबीं कादरी साहिबा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रत क़िबला शेखुल इस्लाम क़द्दसिल्लाह अली, जनाब अमीर तहरीक मोहतरम मस्कीन फैज़ुर रहमान साहिब, मोहतरम पीर खलीलुर रहमान साहिब, नाज़िम आला जनाब रहीक अब्बासी साहिब, मुअज़्ज़िज़ मेहमानान गरामी, मोहतरमा रहील काजी साहिबा, मोहतरमा आफ़िया सरवर साहिबा, मोहतरमा नीलम शाह साहिबा, सदर वीमन कमीशन जमात इस्लामी नीलम शाह साहिबा, नायब सदर पाकिस्तान नेशनल अवामी पार्टी उस्मा सईद साहिबा, औरत फाउंडेशन, जामिया अल हसनात से आए हुए असातिज़ा कराम, प्रिंसिपल मॉडल टाउन कॉलेज, प्रिंसिपल कोपर रोड कॉलेज, मैं आप सबको समीम कल्ब से खुश आमदेद कहती हूँ कि आप हमारी इस बाबरकत तकरीब में महफ़िल मिलाद पाक में तशरीफ़ लाएँ और जुमला वाबस्तगान तहरीक मिनहाजुल कुरान, माएँ बहनें बेटियाँ, अल्लाह ताला का बेपाया फ़ज़्ल करम है कि जिसकी तौफ़ीक से आज हम मिनहाजुल कुरान वीमन लीग के ज़ेर एहतमाम महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और ज़ियाफ़त मिलाद मुस्तफ़ा में हाज़िर हैं। मैं अपनी तरफ़ से और मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की तरफ़ से, क़िबला कायद मोहतरम की तरफ़ से इस तमाम महफ़िल में शरीक तमाम मेहमानान गरामी कद्र को समीम कल्ब से खुश आमदेद कहती हूँ और हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के महफ़िल मिलाद पाक की मुबारकबाद पेश करती हूँ। और सद मुबारकबाद की मुस्तहिक हैं हमारी मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की अहदेदारान फ़रानाज़ साहिबा, मुसरत बशीर साहिबा और उनकी सारी टीम, और मिनहाजुल कुरान वीमन लीग की दीगर अहदेदारान जिन्होंने अपनी खसूसी मेहनतों, काविशों और अपने ज़ाती अखराजात पर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद पाक की इस महफ़िल और ज़ियाफ़त मिलाद पाक का एहतमाम किया। अल्लाह ताला आपकी मसाई जमीला को कबूल फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, अज़ीज़ बहनों, माह रबीउल अव्वल फ़ख्र मौजूदात, सरवर कायनात, शफ़ीउल मुज़नबीन, ख़ातमुन नबीयीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की विलादत बासादत का महीना है, जिसमें कायनात की हर चीज़ आपकी विलादत की खुशी में नग़मे अलापने लगती है। इस मौका पर शायर ने क्या खूब कहा है, मिलाद का मौसम आवत है, हर ज़रा जश्न मनावत है, हर चाँद सितारा रस्तों में किरणों के फूल निछावत है, सरकार की आमद आमद है, घर बार रियाज सजावट है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत, आपकी बेसत, आपका वजूद अक़दस रब्बे कायनात के ख़ज़ानों में से सबसे कीमती ख़ज़ाना है। अल्लाह ताला की नेमतों में से सबसे बड़ी नेमत उज़्मा
اور اللہ تعالیٰ کی محبوب ترین ہستی ذات مصطفیٰ ہے۔ شروع میں نے سورۃ یونس آیت نمبر 59 کی تلاوت کی ہے، تو اس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرما دیجئے یہ سب کچھ اللہ کے فضل اور رحمت کے باعث ہے جو بعثت محمدی کے ذریعے تم پر ہوا، پس مسلمانوں کو چاہیے اس پر خوشیاں منائیں، یہ اس سارے مال و دولت سے کہیں بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ فضل و رحمت سے مراد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری پر خوشیاں منانا، فرت منانا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں تمہیں یہ نہیں کہتا کہ تم میرا شکر صرف سجدے کر کے بجا لاؤ، میں یہ نہیں کہتا کہ تم میرا شکر صرف روزوں کی صورت میں بجا لاؤ، یہ نہیں کہتا کہ صدقات و خیرات کے ذریعے میری نعمتوں کا شکر بجا لاؤ، یہ سب طریقے بھی بجا ہیں، مگر یہ تمام طریقے عام نعمتوں کے شکرانے کے لیے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تمہیں مل جانا اور پیکر رحمت کا تمہارے لیے رحمت بن کر آنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس نعمت کے توسط سے ہی ہم نے انسانیت کو ساری نعمتیں عطا کی ہیں۔ لہٰذا میرا دل چاہتا ہے کہ تم چراغاں بھی کرو، میرے محبوب کی ولادت پر جشن بھی مناؤ، کھانے بھی پکاؤ، غرباء اور مساکین کو بھی کھلاؤ، غرضے کے جائز طریقے سے ہر وہ خوشی کرو جو دنیا میں کسی بھی مسرت کے موقع پر کر سکتے ہیں۔ معزز خواتین، بہت سے گھرانوں میں بچوں کی سالگرہ بڑے جوش و جذبہ سے منائی جاتی ہے، رنگ برنگے کپڑے بنائے جاتے ہیں، گھر کو سجایا جاتا ہے، بچوں کے دوستوں کو مدعو کیا جاتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی میں حاصل ہونے والی چھوٹی چھوٹی خوشیوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی عظیم نعمت عطا ہونے پر سب سے بڑھ کر خوشی کیوں نہ منائی جائے۔ اس خوشی کے اظہار کا بہترین موقع ماہ ربیع الاول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت کے عطا ہونے پر ایسی عید اور ایسے جشن کا سماں دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارا عمل یہ ثابت کر دے کہ امت اپنے عظیم المرتبت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منا رہی ہے، اور یہ حقیقت ازر من الشمس ہے کہ ستم رسیدہ انسانیت کے زخموں کا مرہم ذکر مصطفیٰ میں پنہاں ہے، کیونکہ آپ کی تشریف آوری سے بے مقصد زندگیوں کو مقصد ملا، بے شعوروں کو شعور، غلاموں کو آقا ہونے کا شرف حاصل ہوا، عورتوں کو تحفظ ملا، بے سہاروں کو سہارا ملا، یتیموں کو آسرا ملا، بھولی بھٹکی انسانیت کو نور ہدایت نصیب ہوا۔ اس پر شاعر نے کیا خوب کہا ہے، حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا، اسیروں غریبوں پہ کیا کچھ گزرتی، مصیبت کے ماروں کا کیا حال ہوتا۔ آپ آئے ہیں تو آئیں بہاریں، ہر سمت صلی اللہ کی پکاریں۔ اور یہ اعزاز اللہ تعالیٰ نے خصوصی تحریک منہاج القرآن اور اس کی قیادت حضور قبلہ شیخ الاسلام مدظ اللہ عالی کو بخشا ہے، جنہوں نے 25 سال کے قلیل عرصہ میں صدیوں پر محیط میلاد مصطفیٰ کے کلچر کو، جو معدوم اور کمزور ہو گیا تھا، آپ نے اپنے خطابات کے ذریعے، محافل میلاد اور محافل نعت کے ذریعے امت مسلمہ میں پھر سے زندہ اور اجاگر کیا ہے، اور لوگوں کے دلوں میں پھر سے تعلق اور نسبت رسول، محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اطاعت رسول اور غلامی رسول کے چراغ روشن کیے۔ حضرت قبلہ شیخ الاسلام مدظ اللہ عالی نے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدے سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے ثقافت اور کلچر بنا دیا ہے، اور آج میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسئلہ متنازع اور وجہ اختلاف نہیں رہا، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں فتوے دینے والے آج اس کے حق میں قانون پاس کرواتے نظر آتے ہیں۔ خداوند کریم سے میری التجا ہے کہ اس ماہ ربیع الاول کی بابرکت محافل میلاد کے صدقے مصطفی انقلاب کے عظیم مشن کا یہ قافلہ سالار کے ساتھ ہمیشہ رواں دواں رہے اور منزل مقصود تک پہنچے، آمین ثم آمین۔ آخر میں تمام بیٹوں کا اور تمام مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو
آج کی اس محفل میلاد پاک کی خصوصی فیوزات برکات سے مالا مال فرمائے، اور منہاج القرآن ویمن لیگ کی عہدیداران فرا ناز، مسرت بشیر، شمع مشتاق اور ان کی ساری ٹیم کو ایک بار پھر صمیم قلب سے مبارک دیتی ہوں، اور ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ ان کو صمیم قلب سے دعائیں دے کے ان کو مبارکباد دیتی ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔